اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رئیس ہونے کی چابی یہ ایک کلمہ ہے۔ جو شخص جلد سے جلد امیر اور دولت مند ہونا چاہے وہ رات کو سونے سے پہلے اس کلمے کی ایک تسبیح کر لے تو اللہ کی رحمت اس کے گھر کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور رزق دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پرفتن دور میں ہر انسان پریشانی کا شکار ہے۔ مشکلات نے ہر انسان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ مفلسی، غربت، رزق کی بے برکتی اور رزق کی تنگی زبان زد عام ہے۔ حالات سے پریشان حال لوگ اکثر اوقات اخلاق سے گرے ہوئے اعمال سر انجام دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے گھر میں مفلسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، غربت اور تنگ دستی نے پریشان کر رکھا ہو، تو انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور انسان مختلف دماغی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دماغی امراض انسان کو بعض اوقات کسی ایسے گھناؤنے اور خطرناک کام میں پھنسا دیتے ہیں کہ انسان کی ساری زندگی ہی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری دین اسلام سے دوری بھی ہے۔ دین سے دوری انسان کو ڈپریشن اور دماغی مسائل میں مبتلا کر دیتی ہے، جبکہ دین سے وابستگی انسان کو بڑے سے بڑے اور سخت ترین حالات کا مقابلہ کرنے کی بھی ہمت فراہم کرتی ہے۔ اللہ پر توکل ہی ہر انسان کی ایسی طاقت ہے جو اسے کسی بھی قسم کے حالات میں ڈولنے نہیں دیتی۔ ہمیشہ انسان کو ہر طرح کے حالات میں دینداری اور توکل علی اللہ سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی سے ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی نجات وابستہ ہے۔ اور ناظرین، آج کے بیان میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ایسی دعا بتا رہا ہوں جو کہ نبی علیہ السلام نے خود حضرت علی کو سکھائی، اور اس دعا کے ذریعے سے انسان کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر تکلیف تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہ دعا تمام مشکلات کا حل ہے، خاص طور سے رزق کے بند دروازے کھولنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم اس میں موجود ہے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، جب بھی کوئی مصیبت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ ناظرین، یہ دعا بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا عمل بھی، جس کے ذریعے سے یہ دعا انسان کے لیے رئیس ہونے کی چابی بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکھائے ہوئے چند دوسرے وظائف بھی آپ کی پیش خدمت کر رہا ہوں۔ نہایت ہی معلوماتی بیان ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے ایسے شیر تھے کہ بڑے بڑے ہیبت ناک کفار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر ہی ہیبت زدہ ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری بے مثال تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم و حکمت کا ایسا شاہکار تھے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کے عمل سے اخلاص کا طریق سیکھ، وہ خدا کے شیر تھے، ان کا ہر فعل نفسانیت سے پاک تھا۔ ایک جنگ میں جب ایک دشمن زد میں آیا تو آپ تلوار سونت کر جھپٹے۔ وہ دشمن کوئی عام دشمن نہیں بلکہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا جسے اپنی طاقت اور زور بازو پر بڑا گھمنڈ تھا۔ جنگ کے دوران جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابل آئے تو آپ نے اسے پچھاڑ کر نیچے گرا دیا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ پر نور پر، جو کہ ہر نبی اور ولی کا فخر تھے، اس چہرہ پر نور پر تھوک دیا۔ اس نے ایسے چہرے پر تھوکا کہ اگر چاند بھی مقابل آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے سامنے ماند پڑ جائے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا غصہ پی گئے اور اسی وقت تلوار پھینک کر اس کافر پہلوان سے کنارہ کرنے لگے۔ ناظرین، وہ پہلوان آپ کی اس حرکت سے حیران ہو گیا کہ بھلا اظہار عفو اور رحم کا یہ کیا موقع ہے۔ اس نے پوچھا کہ ابھی تم نے مجھ پر شمشیر آب تان رکھی تھی اور ابھی کے ابھی تلوار پھینک کر مجھے چھوڑ دیا، اس کا کیا سبب ہے؟ میری جنگ آزمائی میں تم نے ایسی کیا بات دیکھی کہ مجھ پر غالب آنے کے باوجود بھی مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں صرف خدا کے لیے تلوار مارتا ہوں کیونکہ خدا کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں۔
خدا کا شیر ہوں، خواہشات نفس کا شیر نہیں ہوں، اور یہی میرا عمل میرے دین کا گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غضب اور غصہ بادشاہوں پر حکمران اور ہمارا غلام ہے، اس لیے غضب اور غصے پر میں نے زین کو لگام لگا لی ہے۔ میرے صبر کی تلوار نے میرے غضب اور غصے کی گردن مار دی ہے، اور حق کا غضب بھی مجھ پر رحمت کی طرح چھایا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نوکر کے کان میں فرمایا کہ ایک دن وہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ وہ نوکر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ آپ پہلے ہی مجھے قتل کر دیجئے کہ ایسی سنگین خطا مجھ سے سرزد نہ ہونے پائے، مگر میں اسے یہی جواب دیتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہونے والی ہے تو میں خدا کے مقابلے میں حیلہ کیوں تراشوں؟ اس طرح میں دن رات اپنے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مگر مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ آدمی کو جس طرح اپنی جان پیاری ہے اسی طرح مجھے اپنی موت پیاری ہے، کیونکہ یہی موت میری دوسری زندگی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ بے موت مرنا ہم پر حلال ہے اور بے سامان جینا ہمارے لیے ذلت ہے۔ پھر امیر المومنین نے اس پہلوان سے کہا کہ اے جوان، جب کہ جنگ آزمائی کے وقت تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میری نیت کی غرض اور غایت آدھی خدا کے واسطے اور آدھی اپنے نفس کی طرف سے ہو گئی۔ حالانکہ خدا کے کام میں دوسرے کی شرکت جائز نہیں، تو میرے مالک کے ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت ہے اور تو اس کی ملک ہے، میری نہیں۔ خدا کے نقش کو خدا ہی کے حکم سے توڑنا چاہیے اور دوست کے شیشے پر اسی کا پتھر مارنا چاہیے۔ اس کافر پہلوان نے جو یہ تقریر سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور اس نے زنار توڑ ڈالی اور کہا، ہائے افسوس، میں اب تک ظلم کے بیج بو رہا تھا، میں تو تجھے کچھ اور سمجھتا تھا، لیکن تو خدا کا اندازہ لگانے کی نہ صرف ترازو ہے بلکہ ہر ترازو کی ڈنڈی ہے۔ میں اس شمع کی خصلت والے چراغ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں کہ جس سے تیرے چراغ نے روشنی پائی ہے۔ میں اس دریائے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی موج کا غلام ہوں جو ایسے ایسے موتی باہر لاتی ہے۔ لہٰذا مجھے اپنے مذہب کا کلمہ شہادت سکھا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سے زیادہ سربلند پایا ہے۔ قصہ مختصر ناظرین، اس پہلوان کے قریب جس قدر اس کے رشتہ دار اور اہل قوم جمع تھے، سب نے پروانہ وار دین اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف تیغ حلم سے اتنی خلقت کو بندہ حلقہ بگوش بنایا اور ان کے گلوں کو شمشیر آبدار سے بچایا، لہٰذا تیغ حلم تیغ فولاد سے زیادہ تیز، بلکہ فتح اور کامرانی میں 100 لشکروں پر فائق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی، چنانچہ منبع علم و حکمت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ اور ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، مجھے بتائیے کہ رئیس ہونے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، جو شخص صبح اٹھنے کے بعد یا رزاق یا حکیم 27 مرتبہ پڑھے اور پھر اس امید کے ساتھ دن گزارے کہ اللہ کا کرم میرے ساتھ ہے، اور پھر حاضر دماغی کے ساتھ اپنے فیصلے انجام دیتا رہے اور اپنے وقت کی قدر کو اپنا فرض اول سمجھے گا، اور جب دن کا اختتام کرے گا تب اللہ کے یہ 2 نام 27 مرتبہ پڑھ کر اس امید کے ساتھ سوئے گا کہ اگلے دن سے اللہ کا کرم مجھ پر اور بھی زیادہ برسے گا، تو اے شخص، جس انسان کا یہ یقین ٹھہرے گا تو یہی وہ اسم اعظم اور یہی وہ صفت ہے جو رئیس انسان بننے کی چابی بن کر اس انسان کے لیے دولت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ رزق چھپر پھاڑ کر اس شخص کے گھر میں داخل ہوگا اور پھر وہ شخص کبھی مفلس اور محتاج نہ ہوگا۔ اسی طرح یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا، مگر جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔
جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا کہ غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا، اور یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا، ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا کہ جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور علمی قابلیت کے بے شمار واقعات درجنوں تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ ایک بار ایک مقروض شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، میرا بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، مجھے بتائیے کہ میری نجات کا راستہ کیا ہے۔ اس مقروض شخص سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں۔ اگر تم پر جبل سیر جو کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اس جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ پاک تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ بھی ہے جو ہر کام اور ہر پریشانی کے لیے ہے۔ آپ کی جو بھی تکلیف ہو، جو بھی پریشانی ہو، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اور اس وظیفے کو اتنی عظمت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ وظیفہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا تھا، جبکہ اس کا ایک بہت بڑا حوالہ اور بہت بڑی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی بھی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے، یا حالات کے بگڑنے کا اور حالات کے خراب ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوتا تو آپ یہ وظیفہ پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر آپ اس کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھ لیں تو پھر اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو خود بخود ہو جائے گا۔ ناظرین، یا حی یا قیوم یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان میں سے یا حیو کا معنی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، تو اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی طرح یا قیوم کا معنی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، یعنی ہمیشہ اللہ ہی زندہ رہے گا، اور ہمیشہ اللہ ہی کا قانون، اللہ ہی کی قدرت اور اللہ ہی کی طاقت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ یا حیو یا قیوم کا معنی اور مفہوم تو یقیناً آپ جان گئے ہوں گے۔ کلمے میں آگے جو الفاظ ہیں برحمتک استغیث، تو اس کا معنی ہے کہ اے اللہ، تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ تو جس بھی پریشانی کے لیے اور مشکل کے لیے وظیفہ کریں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے تو آپ کی وہ پریشانی، وہ مقصد انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ علماء کرام نے اس وظیفے کو کرنے کی کم سے کم تعداد 100 مرتبہ بتائی ہے، یعنی جب بھی آپ یہ کلمہ پڑھیں تو 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آ جائے تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے درود پاک 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد یہ کلمہ یعنی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے اتنی ہی بار درود پاک پڑھنا ہے جتنا پہلے پڑھا تھا۔ اسی طرح سے آپ نے ایک بار یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے جب آپ چاہیں یہ کلمہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ 7 روز تک اس وظیفے کی پابندی کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی آپ کو لاحق ہوگی، جو بھی رزق روزگار کا مسئلہ ہوگا، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ کلمات ہیں اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کی دعا ہے جو ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے۔ کسی وسیلے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔
البتہ یہ نیت ذہن میں ضرور رکھیے کہ یہ وظیفہ اور یہ عمل اس دنیا کے سب سے بہترین انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے، اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے ہم تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل پہنچایا ہے۔ لہٰذا ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کی جائے تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ہوگی، اور رزق میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی طرح ناظرین، حضرت علی نے ہمیں ایک اور کلمے کی بھی تلقین فرمائی ہے، یعنی ایک اور آیت بھی ایسی ہے جو کہ حل المشکلات کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کردہ حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، اور وہ ساق عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتی ہے۔ یہ آیت جو کہ سید الآیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دو نام حی القیوم اس آیت میں بھی موجود ہیں، یعنی وہی اللہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے، وہی حیات بخشتا ہے، وہی بقا بخشتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی کو انعام عطا فرمایا کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آیت الکرسی کو اللہ رب العزت نے زبان عطا فرمائی ہے، ہونٹ عطا فرمائے ہیں۔ تو ناظرین، اتنی مقدس آیت کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کا درجہ ایسے مجاہد کے درجے میں ہوگا جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جہاد کرتا ہوا شہید ہوا ہو۔ یعنی صرف ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو آپ نبیوں کی صحبت والے، اللہ کے رسولوں کی صحبت والے، اور ان کی صحبت میں جو کہ اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے والے اور قتال کرنے والے ہیں، اور پھر ایسا مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تو آپ کا درجہ ان کے برابر ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہید کو حیات جاویدانی بخشی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم شہید کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ راز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے والے کو حیات جاویدانی بخشتا ہے، اس دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل والا یعنی عقل مند انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جان لو کہ آیت الکرسی میں کیا ہے، پھر اسے کسی حال میں ترک نہ کرو۔ ناظرین، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ کون فرما رہا ہے؟ ولیوں کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کے صدقے میں ولایت تقسیم ہوتی ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ کوئی عقل مند شخص، مرد و عورت، ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جائے۔ تو پھر وہ تمام لوگ جو آیت الکرسی پڑھے بغیر سوتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ وہ حضرت علی باب العلم کے نزدیک بے عقل ہیں۔ ایک آخری بات کے ساتھ ہی اپنا پیغام، اپنا بیان ختم کروں گا کہ تمام مومنین کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اور آپ سلام اللہ علیہ سے بے برکتی کی شکایت کرنے لگا کہ میری روزی میں، میری کمائی میں، میرے گھر کے کاموں میں برکت ہی نہیں ہوتی، اور میرے تمام معاملات میں بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ شخص رونے لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ اپنے رزق پر، اپنے کھانے پر آیت الکرسی پڑھا کرو، اس سے برکت ہوگی اور تمہارے تمام معاملات میں سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو تو اللہ تعالیٰ کے تشکر کے طور پر کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ الحمدللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔